चनियोट इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। फसलों की वाकयात के अलावा निजी अस्पताल ने जहरीले फुजले को आग लगा दी, जबकि फैसलाबाद रोड बाईपास और गिरदोनवा में धान के मुड्ढों को जलाने का तसलसल भी ना रुक सका। जहरीले धुएं से मकीनों का सांस लेना मुश्किल। फैसलाबाद शुगर मिल्स मालिकान का किसानों के इस्तेहसाल का मामला। एंटी करप्शन ने 463 किसानों की दरखास्तों पर 12 शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। किसानों ने सरकार की जानिब से मुकर्रर करदा निर्ख से कम कीमत और वजन में कटौती की शिकायत की गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में करप्शन अरूज पर सब्सिडाइज घी और कुकिंग ऑयल की मद में 69 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द। चीफ इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। फैसलाबाद डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन जोन की कार्रवाई। 16 मिलियन रुपए टैक्स चोरी पर लोधी टेक्सटाइल का मालिक तैयब खान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। चनियोट इंतजामिया कूड़ा करकट उठाने में नाकाम। जुमरा रोड पर 16 एकड़ अराजी कचरे से भर गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हुकूमत से मजीद 5 एकड़ अराजी खरीदने की दरखास्त कर दी। जंग में भी सरकारी इदारे फैसलों के नादहिंदा निकले। हेड तरीमू बैराज इंतजामिया ने 16 माह से बिजली बिल जमा नहीं कराया। इंतजामिया के जिम्मे 68 लाख के बिल वाजिबुल अदा। एक्सियन शेख मुदस्सिर अली बिल ने कहा कि बिल जमा ना कराया गया तो कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा। फैसलाबाद जिला इंतजामिया का बिना लाइसेंस और सर्टिफिकेट काम करने वाले मेडिकल स्टोर मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। अकाइयों के केसेस ड्रग कोर्ट भिजवा दिए गए। इलाकों की सख्त स्क्रीनिंग का भी हुक्म जारी किया गया। सस्ती एशिया फरोनोश की फराहमी के लिए जड़ावाला में भी सस्ता बाजार कायम। सूबाई वजीर चौधरी ज़हीरुद्दीन और डीसी मोहम्मद अली का दौरा। चेयरमैन मार्केट कमेटी मिर्जा अरशद ने सूरत बाजार बारे ब्रीफ किया। आला शख्सियात का THP अस्पताल का भी दौरा। अस्पताल में सफाई की नाकिस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। धागे की किल्लत और कीमत में मुसलसल इजाफा कपड़े के कारोबार पर भी असरअंदाज होने लगा। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल ने मजीद हालात खराब होने का अंदेशा जाहिर कर दिया। फैसलाबाद की शहरियों को यूजर फीस लगाने के लिए पेशरफ्त ना हो सकी। फैसकर एक्साइज का अदम ताउन। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन ने खुद ही सर्वे शुरू कर दिया। कमर्शियल कारोबारी रिहायशी घरों की तादाद नोट की जाएगी। अवामी मसाइल हल करने के लिए सूबाई वजीर अशफा रियाज की खुली कचहरी। मसाइल हल करने के लिए अहकामात। DC उमर जावेद, DPO राना उमर फारूक और दीगर की शिरकत। जबकि सूबाई वजीर चौधरी ज़हीरुद्दीन की जड़ावाला में खुली कचहरी। अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अवामी खिदमत के इदारे कुछ नहीं कर रहे। सूबाई वजीर और DC का अफसरान को किबला दुरुस्त करने का हुक्म। साबिक दौर के अधूरे मनसूबे लीगी MP इलियास सन्योटी ने 2 करोड़ रुपए की लागत से जंग रोड सीवरेज नाले का काम शुरू कराया। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की अदम तवज्जोही के बायस सेम नाले की तामीर ना हो सकी। इलाका मकीन परेशान। फैसलाबाद कश्मीर पुल अंडरपास ट्रैफिक के लिए खुल गया। अंडरपास में लाइट्स ना होने की वजह से ट्रैफिक हादसात का खतरा। जगह जगह कंकर के ढेरों से शहरी परेशान। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जंग में फैंसी लाइट्स, प्रेशर हॉर्न वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर 720 गाड़ियों, फैंसी लाइट्स पर 544 गाड़ियों और धुआं छोड़ने वाली 677 गाड़ियों को बंद किया गया। अक्टूबर में ट्रैफिक पुलिस ने 50 लाख रुपए जुर्माने किए। थाना चनाब नगर के इलाके वटनोटी वाला में उबास की 2 साला बच्चे के साथ बदफेली। मुतासरा बच्चे की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम गिरफ्तार। DPO चनियोट बिलाल जफर ने कहा मुलजिम को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। RPO फैसलाबाद डिवीजन राजा रिफत मुख्तार का पुलिस ड्राइविंग स्कूल टोबा का दौरा। RPO ने ई टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। DPO राना उमर फारूक भी हमरा।
ای ٹیسٹنگ سے ڈرائیونگ لائسنس کا نظام شفاف ہوگا۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر، گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول لالیاں کامی والا کی ٹیچر کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں کلاس کے لیے اسکول بند کر دیا گیا۔ انٹر کے طلبہ کے لیے اچھی خبر، پنجاب حکومت نے انٹرمیڈیٹ کا سمارٹ سلیبس جاری کر دیا۔ کورونا کے باعث وقت کم ملنے سے بچوں کے لیے سلیبس مکمل کرنا مشکل تھا۔ طلبہ کے لیے مخصوص ٹاپکس پر مشتمل سلیبس جاری کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا یکساں تعلیمی نصاب لاگو کرنے کا بڑا فیصلہ، یکساں تعلیمی نصاب سے ہی لازمی تعلیم کا آئینی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس جواد حسن نے جماعت اول سے پنجم تک یکساں نظام تعلیم بارے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت کے 24 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے کو عدالتی نصیر بھی قرار دے دیا گیا۔ فیصل آباد ڈویژن بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شہریوں کی تیاریاں عروج پر۔ کچہری بازار لائٹنگ سے روشن، توبہ میں مساجد کو خوبصورت انداز میں سجایا جا رہا ہے۔ پیر محل میں شہری 12 ربیع الاول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لگائے گئے سٹالز پر خریداری میں مصروف۔ چینی چوک کمالیہ میں روضہ رسول اور خانہ کعبہ کے ماڈل شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ جھنگ اور چنیوٹ میں بھی سرکاری عمارتوں سمیت گلیوں بازاروں کو پھولوں کی لڑی اور برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ احمد پور سیال میں عاشقان نبی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے پرجوش۔ دربار حضرت سلطان باہو کو بھی خوبصورت برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ عاشقان رحمت للعالمین دربار پر درود و سلام کی صدائیں بلند کرنے لگے، جبکہ لالیہ شہریوں کی تیاریاں عروج پر۔ گلیوں بازاروں کے ساتھ ساتھ گھروں کو بھی سجا دیا گیا۔ توبہ میں چیئرمین ختم نبوت مولانا شمس الزمان قادری کی زیر صدارت مشعل بردار ریلی، صاحبزادہ مولانا منم حسین صدیقی اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بچیانہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ٹریکٹر ریلی گنگا پور کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی واپس گنگا پور میں اختتام پذیر۔ زیادہ سجانے والے ٹریکٹر مالک کو انعام دیا گیا۔ لائل پور انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز فیصل آباد میں ربیع الاول کی مناسبت سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ طلبہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ ڈائریکٹر لمس کالج ڈاکٹر مجیب اللہ فیکلٹی اور طلبہ نے شرکت کی۔ مصطفی فورم انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پریس کلب میں کیک کاٹا گیا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کیک کاٹا گیا۔ چیئرمین رانا سجاد مصطفی، رانا زاہد محمود، مہر سکلین سپرا سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلوس اور محافل کے لیے پولیس کا سیکورٹی پلان جاری۔ فیصل آباد میں 12 ربیع الاول کو 143 جلوس، ریلیاں اور 20 محافل اور کانفرنسز ہوں گی۔ سیکورٹی کے لیے فیصل آباد تحریک اہل سنت کے چیئرمین پیر فیض رسول رضوی کا سٹی 41 آفس کا دورہ۔ سجادہ نشین آستانیہ عالیہ محدث اعظم نے سٹی 41 کی خدمات کو سراہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ آقائے دو عالم کی تعلیمات کی پیروی میں انسانیت کی فلاح اور بقا ہے۔ فیصل آباد میں 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس، 12 مرکزی میلاد کمیٹی کا اجلاس۔ حاجی منیر احمد، شیخ قدیر ظہیر، علامہ عدیل یوسف کی شرکت۔ منیر احمد نورانی کہتے ہیں مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام جلوس نکالا جائے گا۔ گستاخانہ خاکوں کے خلاف تاندے والا میں علماء کرام کے احتجاج، میلاد کمیٹی کے عہدے داران اور سینکڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ علماء کرام نے کہا امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اقبال اسٹیڈیم میں بین المسالک رواداری کونسل پاکستان کی زیر اہتمام علماء کا اکٹھ ہوا۔ پریس کانفرنس میں پیر فیض رسول حیدر رضوی نے کہا بیرونی سازشیں ہمارا امن خراب کرنے کی کوشش میں ہے۔ فرانس میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین امیز خاکوں کی نمائش پر شدید مذمت کرتے ہیں۔ علامہ محمد ریاض کھرل، مولانا یوسف انور، ڈاکٹر افتخار نقوی سمیت دیگر کی شرکت۔
فرانس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں پر رد عمل۔ فیصل آباد میں امتیاز سپر مارکیٹ کا فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کا اعلان۔ امتیاز سپر مارکیٹ میں فرانسیسی مصنوعات کی فروخت روک دی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل نائب صدر نجف ضیاء وڑائچ کی حکومتی اقدامات پر تنقید۔ کہتے ہیں حکومت ادویات کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تمام اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں۔ ڈی پی او جنگ سرفراز ورک نے 3 تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل کر دیے۔ سمر شاہ کو ایس ایچ او صدر تعینات کیا گیا۔ ڈی پی او نے احکامات جاری کیے۔ پانچ روزہ انسداد پولیو مہم کا چوتھا روز۔ فیصل آباد میں 4,63,000 بچوں کے حفاظتی قطرے پلا دیے گئے۔ چنیوٹ میں بھی پہلے 2 روز میں 1,70,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب کا تحصیل لالیہ کا دورہ موبائل ٹرانزٹ اور فکسڈ پولیو ٹیموں کو چیک کیا۔ تحصیل کی 13 یونٹ کیپسولز میں 72,854 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ فیصل آباد کی معروف سماجی اور کاروباری شخصیت چودھری محمد یاسین کے اعزاز۔ صدر پاکستان نے کرونا کے حوالے سے شاندار خدمات پر شان پاکستان ایوارڈ سے نوازا۔ دوست احباب کی طرف سے چودھری یاسین کو مبارکباد۔ بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے محکمہ صحت چنیوٹ کے اعلیٰ افسران نے سر جوڑ لیے۔ انٹر پرسنل کمیونیکیشن اینڈ فیملی پلاننگ سے متعلق ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام آفیسر ڈاکٹر ثنا، ٹیکنیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر شعیب، ڈاکٹر محمد ارشد، وومن میڈیکل آفیسر، سٹاف نرسز سمیت دیگر کی شرکت۔ بوانا کے علاقے چک 157 وگ میں سی پی ایل کرکٹ لیگ کے پہلے سیزن کا انعقاد۔ پریمیئر لیگ میں 32 ٹیموں نے شرکت کی۔ سی پی ایل کے 5ویں سیزن کا فائنل مقابلہ چک 237 لنگرانہ اور موزہ عدلانہ کے درمیان ہوا۔ اصحاب شکن مقابلے میں چک نمبر 237 لنگرانہ کی ٹیم فاتح قرار پائی۔ فیصل آباد بلائنڈ کرکٹ کلب کا ٹورنامنٹ کے لیے کیمپ گریڈ 2 کے لیے کیمپ اقبال اسٹیڈیم میں لگا دیا گیا۔ دسمبر میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ اور فیصل آباد سبینہ تھیٹر میں مزاحیہ اسٹیج ڈرامہ شرطیہ مٹھے لگا دیا گیا۔ ڈرامہ شہباز رشید کی جانب سے ڈائریکٹ کیا گیا، جبکہ اکرم اداس نے ڈرامے میں لیڈ رول ادا کیا۔ حاضرین کامیڈی سے خوب محظوظ۔